اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے 5ویں باب مجرورات میں خوش آمدید۔ یہ اس باب کا پہلا سبق ہے۔ اس سبق کے اندر ہم مضاف الیہ کی تعریف پڑھیں گے اور مضاف الیہ کا ہم حکم پڑھیں گے۔ مختصر سا یہ باب ہے، صرف اس میں اضافت کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کی گئی ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط وہو کل اسم نصب الیہ شیء بواسطۃ حرف الجر لفظا نحو مررت بزید ویعبر عن هذا الترکیب فی الاصطلاح بانہ جار ومجرور او تقدیرا نحو غلام زید تقدیرہ غلام لزید ویعبر عنہ فی الاصطلاح بانہ مضاف ومضاف الیہ ویجب تجرید المضاف عن التنوین او ما یقوم مقامہ وہو نون التثنیۃ والجمع نحو جاءنی غلام زید وغلاما زید ومسلم مصر۔ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وہ اسم جن پر جر آتی ہے وہ صرف مضاف الیہ ہے، اور وہ ہر ایسا اسم ہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہو کسی چیز کی حرف جر کے واسطہ سے، یا تو حرف جر کا واسطہ لفظاً ہوگا جیسا کہ مررت بزیدن، اور تعبیر کیا جاتا ہے اس ترکیب کو اصطلاح میں بئی طور کہ وہ جار اور مجرور ہے، یا پھر حرف جر کا واسطہ تقدیراً ہوگا جیسا کہ غلام زیدن، تقدیر عبارت ایسے ہے غلام لزیدن، اور تعبیر کیا جاتا ہے اس کو اصطلاح میں بئی طور کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور ضروری ہے مضاف کو خالی کرنا تنوین سے اور ہر ایسی چیز سے جو تنوین کے قائم مقام ہو، اور وہ نون تثنیہ اور نون جمع ہے، جیسا کہ جاءنی غلام زید و غلاما زید و مسلم مصر۔ دیکھیں، بات چل رہی تھی مورب کی۔ مورب کے بارے میں ہم نے اسماء موربہ میں سے ایک ہم نے پڑھ لیا تھا مرفوعات، پھر اس ساری تفصیل گزر چکی تھی۔ اس کے بعد اسماء منصوبات پڑھ لیا تھا جو کہ مورب کی ہی ایک قسم تھی۔ اب مورب کی تیسری اور آخری قسم یہاں سے بیان کی جا رہی ہے مجرورات، یعنی وہ اسم جس کے اوپر جر آتا ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک ہی اسم ہے اور ہے وہ مضاف الیہ۔ جب یہ والا باب ہمارا مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد ایک خاتمہ ہے توابع کے بارے میں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مبنیات کو شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ بتائی ہے الاسماء المجرورۃ کہ وہ اسم جن کے اوپر جر آتے ہیں وہ صرف اور صرف مضاف الیہ ہے۔ تو ایک فرق تو اس میں یہ ہو گیا کہ اسماء مرفوعات جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا ہے وہ مکمل تفصیل ہے، اسی طریقے سے اسماء منصوبات آپ نے پڑھ لی ہے، کل 12 اسماء ہیں۔ مجرورات میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہی اسم ہے جس کے اوپر جر آتا ہے۔ تو سوال یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ہی اسم ہے تو پھر اس کے اوپر الاسماء جمع کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو دیکھیں، وہ مضاف الیہ جس کے اوپر جر آتا ہے اس کی مختلف انواع اور اقسام ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اوپر جمع کا صیغہ لے کر آئے ہیں۔ تو بتایا کہ وہ اسم جس کے اوپر جر آتا ہے وہ صرف اور صرف مضاف الیہ ہے۔ آگے یہاں سے وہو کل اسم مضاف الیہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ مضاف الیہ فرمایا وہو کل اسم ہر ایسا اسم ہے نصب الیہ شیء نسبت کی جائے الیہ شیء اس کی طرف کسی چیز کی۔ اب یہ جو الیہ ہے، یہ الیہ میں ہی ضمیر یہ اسی اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مضاف الیہ کی طرف نسبت کی جائے کسی چیز کی بواسطۃ حرف الجر، حرف جر کے واسطہ سے۔ تو جس اسم کی طرف حرف جر کے واسطہ سے نسبت کی جائے گی اس اسم کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے دو قسمیں ہیں، جس اسم کی طرف نسبت کی جا رہی ہے یا تو لفظاً نسبت کی جائے گی حرف جر کی، یا پھر تقدیراً نسبت کی جائے گی حرف جر کی۔ یہ جو تقدیراً ہے اس کا عطف ہے لفظاً کے اوپر، تو جب اس کا عطف لفظاً کے اوپر ہے تو پھر تقدیراً کے ساتھ بھی یہ ساری عبارت لگے گی وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ نُصِبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ بِوَاسِطَةِ حرف الجر تقدیراً۔ اب دو مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی مثال بیان کی جس میں حرف جر کی نسبت کی جا رہی ہے لفظوں کے اعتبار سے، جیسا کہ مررت بزیدن۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ با حرف جر ہے اور زیدن یہ اسم ہے مضاف الیہ ہے، اور اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس مررت فعل کی با حرف جر کے واسطہ سے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر زید مضاف الیہ ہے۔ وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذَا التَّرْكِيبِ، اور جب ہم اس ترکیب کو اصطلاح میں، نحویوں کی اصطلاح میں جب ہم بیان کرتے ہیں حرف جر کی طرف سے اگر نسبت کی جائے حرف جر کے واسطہ سے، تو ہم اس کے ترکیب میں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جار اور مجرور ہے۔ اس کو ہم عام طور پہ مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ تعبیر نہیں کرتے، لیکن ہوتا وہ اسم مضاف الیہ ہی ہے۔ یہی فرمایا وَيُعَبَّرُ، تعبیر کیا جاتا ہے عن هَذَا التَّرْكِيبِ، اس ترکیب فی الاصطلاح، نحویوں کی اصطلاح میں، بِأَنَّهُ جار و مجرور، بئی طور کہ وہ جار اور مجرور ہے۔ اب یہ با حرف جر ہے اور زیدن مجرور ہے، جار مجرور مل کر پھر یہ مررت فعل کے متعلق ہوں گے جب حرف جر لفظوں کے اندر موجود ہو۔
او تقدیرن، یا پھر حرف جر لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوگا لیکن تقدیری طور پر حرف جر پایا جائے گا، جیسا کہ غلام زیدن۔ اب یہاں پہ لفظوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو حرف جر لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہاں پر معنوی طور پہ تقدیری طور پر حرف جر موجود ہے، کیونکہ غلام زیدن اصل جو اس کی تقدیری عبارت ہے وہ ہے غلام لزیدن، تو لام حرف جر یہاں پر بھی موجود ہے۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْاصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ مُضَافٌ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ، اور تعبیر کیا جاتا ہے اس کو نحویوں کی اصطلاح میں بئیں طور کہ وہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ یہ جو ہو ضمیر ہے، یا اسی طریقے سے یہاں پر یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ یہی تقدیری کی طرف لوٹ رہی ہے کہ حرف جر اگر لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ تقدیری طور پر پایا جائے تو نحویوں کی اصطلاح میں اس کو مضاف اور مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی ہے اس میں مضاف الیہ کی تعریف کی، کہ اس میں مضاف الیہ وہ اسم جس کی طرف حرف جر کے واسطہ سے کسی چیز کی نسبت کی جائے۔ اب جو مضاف الیہ ہے جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ ہمیشہ اسم ہی ہوگا، اور جس کی نسبت کی جا رہی ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور وہ اسی طرح فعل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک تو بات ہوگی اس کی تعریف کی۔ اب اس کے بعد آگے اس کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ حکم یہ بیان کیا گیا ہے یجب تجرید المضاف یعنی تنوین یوم یقوم مقامہ، کہ جو مضاف ہے اس کو ضروری ہے کہ تنوین سے خالی کرنا، یعنی جو اسم کی علامات ہیں، جو واحد کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین تمکن ہوتی ہے، جب آپ اس کو مضاف بنا دیں گے اسم کو، اس کے بعد آگے والا اسم مضاف الیہ ہوگا تو مضاف کو آپ نے تنوین سے خالی کر دینا ہے۔ اور یہ اسی طریقے سے اگر تثنیہ ہے تو تثنیہ میں اسم کی علامت ہوتا ہے نون تثنیہ ہوتا ہے، جمع ہے تو جمع میں جمع کی علامت ہوتی ہے نون جمع ہوتی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر آپ نے نون تثنیہ کو بھی گرا دینا ہے اور نون جمع کو بھی آپ نے گرا دینا ہے جب آپ نے کسی اسم کو مضاف کرنا ہے مضاف الیہ کی طرف۔ یہی فرمایا یجب ضروری ہے تجرید المضافی، یہ جو تجرید المضافی ہے یہ یجب کا فاعل بن رہا ہے، مضاف کو خالی کرنا ضروری ہے تنوین سے، او ما یقوم مقامہ، یا ہر ایسی چیز سے جو اس کے قائم مقام ہو۔ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس تنوین کی طرف، ہر ایسی چیز جو تنوین کے قائم مقام ہو۔ اور تنوین کے قائم مقام کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واحد میں اسم کی علامت ہوتی ہے اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، تثنیہ میں اسم کی علامت ہوتی ہے اس کے آخر میں نون تثنیہ آتا ہے، اور جمع میں اسم کی علامت ہوتی ہے اس کے آخر میں نون جمع آتا ہے۔ تو جب آپ نے واحد ہے تو آپ اسے تنوین گرا دیں گے، تثنیہ ہے تو اب اسے نون تثنیہ گرا دیں گے، جمع ہے تو اب اسے نون جمع گرا دیں گے۔ یہ فرمایا وہو نون تثنیۃ والجمع، اور وہ نون تثنیہ اور نون جمع ہے۔ یہ جو ہوا ہے یہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے اس میم الف ما کی طرف جو کہ اسم موصول ہے، جیسے کہ جاءنی غلام زیدن۔ اب دیکھیں ایسے تھا جاءنی غلامن، لیکن جب آپ نے اس کی اضافت کی ہے زید کی طرف تو آپ اس پہ تنوین گرا دیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے جاءنی غلام زیدن۔ اور یہاں پر بھی ایسی جاءنی غلامانی تھا، تثنیہ تھا، لیکن جب آپ نے اس کو مضاف بنایا زید کی طرف تو پھر نون تثنیہ گر گیا۔ یہاں پر بھی ایسی ہے مسلمون مصرین تھا، لیکن جب آپ نے اس کو مضاف بنایا ہے مصر کی طرف تو آپ یہاں سے بھی نون جمع کو گرا دیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے جاءنی مسلمو مصرین۔ تو یہاں تک ہم نے مضاف الیہ کی تعریف پڑھ لی ہے، مضاف الیہ کا حکم پڑھ لیا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ اضافت کی 2 قسمیں بیان کریں گے۔